للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو محبت اور الفت کی نظر سے دیکھنا، قرآن کریم سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ہر کام پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا اجر، بڑا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں یا قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں۔ وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا انعام ان کو حاصل ہوا ہے۔ لیکن آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کے سلسلے میں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور اس کو پھر اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے بھلا دیا، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کا کچھ حصہ یا کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں یاد کیں اور پھر اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ان کو بھلا دیا۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں احادیث میں کس قسم کی وعیدیں آئی ہیں، آج وہی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور بتلانے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھ کر کے بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا اور وہ کوڑھی کی حالت میں ہوگا۔ یعنی جیسے کوڑھ کی بیماری ہو جاتی ہے نا، اور انسان کا جو جسم ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے، کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے، اس حالت میں، اس گھنونی اور سنگین حالت میں ایسا شخص اللہ رب العزت سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا جس نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد بھلا دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی جو آدمی مسجد سے نکالتا ہے، یعنی اس کا ثواب بھی پیش کیا گیا، اور میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی صورت یا کوئی آیت کسی آدمی کو یاد کرنے کی توفیق دی گئی اور پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ یعنی کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان کو، کسی شخص کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس نے اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے بھلا دیا۔ تو ایسے ہمارے بھائی جنہوں نے حفظ کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ان کو ملا، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے پھر اس کو بھلا دیا، تو ایسے ہمارے بھائیوں کو متنبہ ہونا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ احناف مسلک کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے کہ جو بالکل قرآن کریم کو بھول جائے، اور اس طریقے سے بھول جائے کہ وہ بالکل ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، یعنی جو حروف کی شناخت ہوتی ہے وہ شناخت ہی اس کے ذہن سے نکل جائے اور وہ حروف کو پہچان ہی نہ پائے، ناظرہ بھی نہ پڑھ پائے، تو ایسے شخص کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ لیکن جو شخص ناظرہ پڑھ سکتا ہے اور حروف کی شناخت اس کے اندر باقی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص ان وعیدوں کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ لیکن البتہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی آیت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اس شخص کو متنبہ ہونا چاہیے اور اپنی اس غفلت سے جو ہے دور ہونا چاہیے اور غفلت کو ختم کرنا چاہیے اور قرآن کریم کو حفظ کر لینا چاہیے اور اس کو ازبر یاد کرنا چاہیے۔ ورنہ تو ان وعیدوں کے سلسلے میں آپ نے سنی ہے کہ کتنی سنگین وعیدیں ہیں اور اللہ سے کس حالت میں وہ شخص ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔